بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں مصر کی ایک نوجوان جوہری سائنسدان روزا حسام الشبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے مصر کافی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے اسی ملک کے اندر مبعوث ہوئے اور فرعون اسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ مشہور فرعون جو ہے وہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا اور یہ پرانی تہذیبوں میں کافی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر اب یہ سمجھیں کہ حضرت یوسف بھی اسی ملک میں انہوں نے خدمات انجام دی تھی اور بادشاہ بنے تھے آخرکار۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے اگر دور کی آپ بات دیکھیں تو اس دور میں ان کے پاس ٹیکنالوجیز جو تھیں وہ کافی تھیں، مختلف طریقے آزمائے جاتے تھے، یعنی کہ پانی جو ہے وہ دریاؤں سے لے کے پورے ملک کا جو ہے آبپاشی کا جو نظام تھا وہ بہت بہترین طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یعنی کہ اس وقت کے جو سائنسدان تھے، اس وقت کے جو طبیب تھے، وہ اپنے دور کے بہترین طبیب تھے اور پوری دنیا جو ہے وہ مصر کی طرف اس حوالے سے جو ہے وہ متوجہ تھی کہ اگر کسی کو کسی طب کے حوالے سے کوئی مسئلہ بنتا تھا یا اور کسی حوالے سے، مثال کے طور پر آبپاشی کے حوالے سے یا کھیتی باڑی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے کوئی مسئلہ بنتا تھا تو وہ مصر کی طرف دیکھتا تھا۔ مصر تاریخی حوالے سے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انہی چیزوں میں جو ہے یہ آگے لے کر گیا ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو مغرب کے لیے یہ مصر جو ہے یہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ جو تاریخی حقائق زمین کے اندر دفن ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں مغربی دنیا کے لیے، کیونکہ مغرب کے سائنسدان، مغرب میں ایسے لوگ ہیں مفکر اور دانشور کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تاریخی حقائق پتہ چلیں، تاریخ میں کیا کچھ ہوا۔ تو وہ کبھی فرعون کی ممی جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کے اندر وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنا دوں گا، تو اس وجہ سے فرعون کی جو باقیات ہیں جسم کی، جو ہڈیاں، اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ اور کچھ عرصہ پہلے یہ دریائے نیل کا جو ساحل ہے وہاں سے جو ہے وہ دریافت ہوا تھا، اس کو لے جا کے وہاں محفوظ کر لیا گیا، اور آج تک پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں اور اس ممی کو جو ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں، جو انہوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اور فرعون کے دور کی بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہے، بہت سارے اور لوگوں کی جو جسم کی باقیات تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ دریافت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے احرام مصر، یعنی کہ فرعون کا تعمیر کیے ہوئے احرام جس میں فرعون رہا کرتا تھا، اور یہ جو جگہ تھی یہ بھی وہاں موجود ہیں، جس کے اوپر لوگ آتے ہیں اور آ کے ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، اس پہ کئی موویز جو ہے وہ ہالی ووڈ کے اندر بھی بن چکی ہیں، اور باقی دنیا کے جو مختلف جو شعبے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی تحقیق کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تحقیق ہو بھی رہی ہے اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اگر آپ پولیٹیکل اس کو مصر کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طویل دور جو ہے صدر حسنی مبارک نے گزارا ہے۔ 1980 سے لے کے 2011 تک حسنی مبارک جو ہے یہ صدر رہتے ہیں، لیکن جس وقت عوام کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذخائر ہمیں جو میسر ہیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہمارے زمینی ذخائر ہیں، یا ہمارے پاس جو زراعت کا شعبہ ہے اس کی آمدن کتنی ہے، جس وقت عوام کو اندازہ ہوتا ہے اور عوام کی قسم پرسی کی حالت جب سامنے آتی ہے تو عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اٹھتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح جس طرح سے جو کچھ عراق کے ساتھ ہوا، جو کچھ کویت کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب مصر کی عوام یہ سوچ لیتی کہ ہم نے تھرڈ پارٹی کو جو ہے انٹرونشن کی کسی طرح سے اجازت نہیں دینی، یہ پوائنٹ تھا، لیکن انہوں نے اس کوتاہی کو جو ہے وہ انجام دیا، اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا۔ حسنی مبارک کا 29 سال کا ایک طویل دور صدارت کا جو ہے وہ ختم ہوا 2011 کے اندر،
اور اس وقت جو ہے وہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز مختلف جو ہے وہ ملی اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی ہم الیکشن کروائیں گے. الیکشن ہو گئے. الیکشن کے اندر محمد مرسی جو کہ اس وقت کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخوان المسلمون پارٹی کے جو ہے یہ صدر تھے، یہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہاں سے کامیاب ہوتے ہیں. اور کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی ان کے صدر بننے کا موقع آتا ہے تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ فوجی جو وہاں کی فوج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ اس کے بیک اس کی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حزب اختلاف کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئیں اور انہوں نے مل کے محمد مرسی کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ جی آپ جو ہے نا آپ کی اکثریت مطلب نہیں ہے، لہذا آپ یعنی کہ یہ بلا وجہ کے ایک اعتراض تھا کہ آپ کی اکثریت نہیں ہے اس لیے آپ مطلب جو ہے نا صدارت کی کرسی نہیں سنبھال سکتے. یہ ایک اعتراض. اور اس کے بعد محمد مرسی کو تھوڑے ٹائم کے لیے روک دیا گیا. 2011 میں ہی تھوڑے عرصے کے بعد پھر جو ہے محمد مرسی نے اپنے جو قانونی اختیارات تھے ان کے تحت جو ہے وہ صدارت کا عہدہ حاصل کر لیا اور جسٹ 1 سال 2 سال انہوں نے صدارت کی ہے مصر کے اندر. اور جس وقت حسنی مبارک کے خلاف سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ وہ دور تھا کہ مغربی طاقتوں نے اپنا ایجنڈا پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے مختلف ممالک کے اندر مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اپنے کام کروائے ہیں. اس وقت لیبیا کی سچویشن کیا تھی، اس وقت یمن میں کیا کچھ ہو رہا تھا، یہ باہر کے وقتاً فوقتاً میں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہی سارے ممالک کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خیر ایک ٹاپک جو آتا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ ایک موضوع آ جاتا ہے، جیسے روضہ حسام شبلی کا واقعہ، آج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک اس کا پس منظر بھی بہت طویل ہے. لیکن اس واقعے کو بیس بنا کے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مصر کے حالات ہیں، جو کچھ ہوا ماضی میں وہ ہمارے سامنے آ جائے. اس طویل دور کے بعد، حسنی مبارک کے طویل دور کے بعد جب یہ طویل دور ختم ہوا تو جس وقت عوام بالکل جو ہے وہ پریشان ہو چکی تھی اور عوام نے کافی جو ہے وہ اب یہ سمجھیے کہ مشکلات برداشت کی، تو عوام جب اٹھی حسنی مبارک کے خلاف تو ساری پولیٹیکل پارٹیز حتیٰ کہ اخوان المسلمون بھی اٹھی تھی اور ساتھ جو ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی اٹھی تھیں. تو ایسے میں امریکہ بھی گھس گیا. صحیح، امریکہ نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے سے. بندے ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کو خریدنا. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خریدا، اسٹیبلشمنٹ کے بندے خریدے، بہت ان کی آرمی کے جو جنرل تھے وہ خریدے، بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ تھے، جو اہم عہدوں پہ تھے، یعنی کہ ان لوگوں کو خرید لیا کہ آپ کو یہ عہدہ دیا جائے گا، آپ کو یہ کام دیا جائے گا. خیر یہ چیز جو ہے خریدی. سارے حالات کے اندر عبد الفتح السیسی جو اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ان معاملات میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے مختلف خفیہ ہاتھوں کی طرف سے کہ آپ جو ہے یہ محمد مرسی کی جو حکومت ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کریں اور اس کا تختہ الٹ دیں. تو یہ حالات چلے اور اس دور میں جو ہے وہ جس وقت جو ہے محمد مرسی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر 2013 میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. صحیح، یہ کرانا آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا آج کے دور میں. ہے نا، کچھ لوگ خریدے جاتے ہیں اور جب ایسا وقت کہ جب آزاد تھا، ہر کوئی خریدنے کے لیے آزاد تھا، تو ایسے میں امریکہ نے بہت بڑے بڑے جرنیل خرید لیے، بہت بڑے بڑے لوگ خرید لیے اور پھر خریدنے کے بعد جو ہے اس جو ہے عبد الفتح السیسی کو جو ہے خرید لیا گیا اور انہیں تیار کیا گیا کہ آپ یہ کام جو ہے حزب اختلاف کا کام جو ہے یہ آپ لے کے چلے. تو یہ لے کے چلنا شروع ہو گئے اور کافی احتجاجی مظاہروں کے بعد اور مار دھاڑ کے بعد کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے. تقریباً 800 اور 1000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور جو زخمی لوگ تھے ان کی تو تعداد کافی زیادہ تھی. تو اس کے بعد جو ہے یہ حالات بن گئے کہ اب جو ہے امریکہ کھل کے سامنے آ گیا اور
بہت جلدی جو ہے محمد مرسی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کو بظاہر جو ہے وہ ایک عوامی احتجاج کہا جا رہا تھا، لیکن یہ عوامی احتجاج نہیں تھا۔ اور واضح طور پر یعنی کہ آپ جس وقت بھی جس نیوز رپورٹ کو آپ پڑھ لیں، آپ کو واضح طور پر بتایا جائے گا کہ اس ساری جو سلسلہ تھا اس کو عبد الفتاح السیسی جو ہے لے کر چل رہا تھا، یہ خود لے کے چل رہا تھا۔ عبد الفتاح السیسی خود آرمی کا بندہ تھا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈائریکٹلی انوالو تھی اس سارے معاملے کے اندر۔ عبد الفتاح السیسی ایک بات، اور دوسری بات، جس وقت محمد مرسی کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں مطلب سزائے موت دے دی گئی، اور اس کے بعد جس وقت حکومت بنتی ہے، عبد الفتاح السیسی کی حکومت بنتی ہے، تو اس حکومت کو جو ہے وہ سب کنڈیم کرتے ہیں، سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران مذمت کرتا ہے، لیبیا مذمت کرتا ہے، باقی ممالک سعودی عرب نہیں، باقی اور کچھ ممالک ہیں، وہ بھی، ترکی بھی اسی طرح سے مذمت کرتا ہے، باقی سارے ممالک مذمت کر رہے تھے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس وقت چپ تھا، صحیح ہے نا؟ اور یہ چپ کیا ہے، یہ چپ کیوں ہے، صحیح ہے نا؟ وہ ملک کی جس وقت وہ مطلب کویت کے اوپر صدام حملہ کرتا ہے تو فوراً ایک ریزولوشن لے کے یونائٹڈ نیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ جی جو ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے کویت کے اوپر، وہ وہاں پہنچ گیا، اور پھر آنن فانن جو ہے وہ اپنی فوجیں لے کے کویت کے اندر اتار دیں اور کویت میں پہنچ گیا، پھر وہ ساری فوجیں لے کے یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کرا کے وہ عراق کے اوپر چڑھ دوڑا، عراق میں پہنچ گیا، وہ ریزولوشن پاس یونائٹڈ نیشن سے کروا کے افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا۔ یہ ملک جو ہے یہ جس وقت دیکھتا ہے کہ عبد الفتاح السیسی کی حکومت مطلب جو ہے محمد مرسی کی ایک لیجیٹیمیٹ جو گورنمنٹ تھی اس کو گرا کے جو ہے یہ عبد الفتاح السیسی خود اس نے مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے ڈکٹیٹرشپ کا نظام اس نے یہ رائج کیا، صحیح، اور اس کو وہ اس کی نہ مذمت کر رہے ہیں نہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو اس کے پیچھے کوئی یعنی کہ چپ کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، اور وہ یہ راز تھا کہ یہ کئی اشروں سے اس بات کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یا تو جو ہے ایجپٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری بات مانے یا فلی ہمارے کنٹرول میں آ جائے، صحیح ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن یعنی کہ ہمارے حق میں جانا چاہیے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے آج ایک انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے 13 سے لے کے آج مطلب 23 ہو گیا، ابھی کل 23 شروع ہو جائے گا، تو یعنی کہ اتنی جو ہے ایک انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے یہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ صرف امریکہ کے سہارے پہ چل رہی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی پاور، کوئی بھی ایسی پرسنالٹی کہ جو اسلام کا نام استعمال کرتی ہو، وہ اسلام کے نام کے اوپر اٹھتی ہو، اس کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ روزا حسام الشبلی جو ہے وہ جیسے ہی ایک کم عمر ترین جو ہے وہ جوہری سائنسدان ہیں اور بڑی معروف ہیں اور پروفیسر ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ ایران کے اندر جو ہے جوہری سائنسدانوں کو کی ٹارگٹ کلنگ کرائی جاتی ہے، اور وہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کون سی پاورز ہیں۔ عراق کے اندر یہ سارا کچھ کرایا جاتا ہے، اور باقی مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ سائنسدانوں کی کرائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے یا تو اسرائیلی طاقتیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، برطانوی طاقتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا امریکی طاقتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ یہ صہیونی طاقتیں جو ہے یہ کسی بھی موقع پہ ہمارے یعنی کہ جو مسلمانوں کے جتنے بھی ایسٹس ہیں، مسلمانوں کی جتنی بھی آپ یہ سمجھے کہ انفلوئنسنگ پرسنالٹیز ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرنی چاہیے۔ یہ طویل ٹاپکس ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ہر ملک کے حالات، کسی نہ کسی ایک ملک کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ کل انشاءاللہ تعالی یمن کے حالات کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ گزارشان
پیش کی جائیں گی۔ آج جو ہے مصر کے حوالے سے جو کچھ جو ہے وہ ہمارے علم میں تھا، جو کچھ معلومات ہمارے پاس تھیں، اور جس بات پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عبد الفتاح السیسی کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک پرو امریکن گورنمنٹ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ ملا کے، یہ سارا امریکن پاورز ملا کے یہ سارا نظام چلا رہی ہیں اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں مسلمان جو ہے یا اسلامی نظام جو ہے اس کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ مکمل کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔